اس نے پیسے کے لین دین کے معاملے میں اس کو قتل کیا ہے۔ ہم اس کو کیا سمجھ سکتے ہیں کہ 12,000 روپے نے ایک خاتون کی جان لے لی ہے؟ وہ اپنے بیٹے کو قاتل کے طور پہ ہی کنسیڈر کر رہے ہیں اور وہ عدالت سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو زه یم امیر معاویه او تاسو ګورئ وقت ډیجیټل. قدرمنو یقینا چې د مور او د پلار چې دا کومه رشته ده دا عظیمه رشته ده، دغه شانته د خور او د رور چې کومه رشته ده دا هم یو عظیمه رشته ده. که پوره کور د رور خلاف شي نو واحد یو دا یو خور وی چې دا د خپل رور سپورټ کوي، کوشش دا وی چې هغه پټ په پټه د خپل رور هیلپ وکړي. خو څه داسې ناترسه خلک وي چې هغه خپل خوریانو باندې تشدد کوي، وی وجني. دغه شانتي یو واقعیا د پړی پورې تانې په حدود کې هم را پیښه شوې ده چې رور را پاسېدلې ده او خپل خورې انتهایی بې دردۍ سره وجلې ده. په دې سلسله کې فقیر آباد ډیویژن پولیس یو اهمه او کامیابه کاروایی په عمل کې راوستې ده. په دغه کاروایی کې هغه ملزم گرفتار کړی شوی دی کوم چې خپل خور انتهایی بې دردۍ سره وجلې وه. دا مهال موږ سره ایس پی فقیر آباد ڈویژن ریشم جهانگیر موجود ده. دوی سره به خبرې کوو چې دوی ملزم پورې څنګه ورسېده، گرفتاری څنګه په عمل کې راوسته. میڈم شکریہ ٹائم دینے کا. یہ بتائیں کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا تھا؟ سب سے پہلے تو اس کو خودکشی کا رنگ دیا جا رہا تھا، پھر قتل کیسے ثابت ہوا ہے؟ بالکل، یہ 4 جون کی رات کو 10 بجے پولیس کو یہ انفارمیشن ملی کہ ایک خاتون کی لاش اسپتال لائی گئی ہے جس کے سر پر بلٹ وونڈ ہے. انیشیلی جو ورثاء کی طرف سے رپورٹ ہو رہا تھا وہ خودکشی کا اس کا بتایا جا رہا تھا، لیکن جب علاقے میں پتہ براری کی اور تھوڑا باڈی لینگویج ورثاء کی چیک کی گئی تو اس میں تھوڑا مشکوک معاملہ ہمیں لگا. تو ایس ایچ او نے پھر تھوڑا اپنے انفارمرز اور ان سب سے رابطہ کیا تو یہ چیز سامنے آئی کہ محسن نام کا جو اس کا بھائی ہے اس نے پیسے کے لین دین کے معاملے میں اس کو قتل کیا ہے. وجہ کیا بتائیے ملزم نے؟ ملزم کے مطابق تقریباً پچھلے کچھ عرصے سے 200-300 کر کے وہ اس کو پیسے دے رہا تھا اور تقریباً 12,000 روپے کی اماؤنٹ اس کے پاس جمع تھی اور وہ بار بار اس سے تقاضا کر رہا تھا کہ میرے پیسے واپس کر دو، لیکن خاتون شاید استعمال کر چکی تھی یا اس کے پاس موجود نہیں تھے تو وہ انکاری تھی. تو اس دن بھی جب وقوع سے پہلے ان کا اسی بات پہ جھگڑا ہوا ہے اور طیش میں آ کے اس نے اسی غصے کی حالت میں اس کا قتل کر دیا. مقتولہ کے والد کا کیا کہنا ہے؟ مقتولہ کے جو والد ہیں وہ ان کے لیے ڈائلما یہ ہے کہ قاتل ان کا بیٹا ہے اور مقتولہ ان کی بیٹی ہے، لیکن الحمدللہ وہ اپنی بیٹی کے خون کا اس کو اون بھی کرتے ہیں اور کسی قسم کا سینٹیمنٹ ان کا اپنے بیٹے کی طرف نہیں ہے، کیونکہ ان کی بیٹی کا 6 سال کا چھوٹا بچہ ہے جو کہ ابھی جس کی کفالت ان کے سر پہ ہے. تو ان کا بالکل وہ اپنے بیٹے کو قاتل کے طور پہ ہی کنسیڈر کر رہے ہیں اور وہ عدالت سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں. یعنی مقتولہ کی شادی ہوئی تھی؟ بالکل، مقتولہ کی شادی کچھ عرصہ پہلے ہوئی تھی اور 7 سال پہلے تقریباً اس کی طلاق ہو چکی ہے اور چھوٹا اس کا ایک بچہ ہے اور ابھی وہ اپنے والد کے ساتھ رہائش پذیر تھی. ملزم نے تفتیش میں کیا کہا ہے؟ وہ پشیمان ہے؟ پشیمان بالکل ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ جب ایک جان اس نے لے لی ہے اس کے بعد پشیمانی کا ہونا نہ ہونا وہ چیز معنی نہیں رکھتی. وہ چھوٹا بچہ جس کی ماں اس نے اس سے دور کر دی اس چھوٹی سی عمر میں، میرا خیال ہے اس کا غم اس کی پریشانی سے بہت بڑا ہے. اچھا، یہ بھی بتائیں کہ اکثر اوقات ہم ایسا دیکھتے ہیں کہ مختلف واقعات رونما ہوتے ہیں جس میں ایسا واقعہ بھی رونما ہو جاتا ہے جس طرح یہ واقعہ ہے کہ کسی کو قتل کر دیا جاتا ہے، پھر اس واقعے کو خودکشی کا رنگ دیا جاتا ہے، یعنی جرم چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے. آپ کیا سمجھتی ہے، جرم چھپ سکتا ہے؟ بالکل، جرم کبھی بھی نہیں چھپ سکتا اور شاید اس کو ٹائم تھوڑا لگ جائے، لیکن ہمیشہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ ناانصافی کرنے والا ضرور سامنے آتا ہے. اور اسی لیے قانون میں بھی اسی طرح سے ہے کہ جب کوئی خودکشی کا ایلیمنٹ رپورٹ ہوتا ہے، کوئی ایسی رپورٹ آتی ہے تو 174 کی اس میں دریافت شروع کی جاتی ہے اور جب پولیس کو یہ یقین ہو جائے کہ یہ خودکشی نہیں اصل میں قتل ہے، کوئی ایسا گواہ مل جائے، کوئی ایسی شہادت آ جائے، کوئی ایسا ثبوت آ جائے، تو پھر پولیس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ 174 کی دریافت کو 302 کے پرچے میں مدعیت، اگر کوئی وارث اس کا موجود ہے تو اس کی مدعیت میں پرچہ رجسٹر کرتا ہے اور اسی کیس میں اسی پیٹرن کے اوپر ہم نے FIR رجسٹر کی ہے. تو جرم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا وہ کبھی بھی نہیں چھپ سکتا. جیسا کہ آپ نے ہمارے ناظرین کے ساتھ جو انفارمیشن شیئر کی ہے، ہم اس کو کیا سمجھ سکتے ہیں کہ 12,000 روپے نے ایک خاتون کی جان لے لی ہے؟
میرا خیال ہے 12,000 روپے سے زیادہ اسلحے کا گھروں پر بغیر کسی ضرورت کے موجود ہونا اور ہماری کمیونٹیز میں غصے کو قابو میں نہ رکھنا اور پھر غصے میں اتنا پاگل ہو جانا کہ اور اسلحے کی جہاں تک بات ہے میرا خیال ہے اگر ایک تھپڑ سے یہ مسئلہ اتنا نہ بگڑتا جتنا غصے کی حالت میں گولی مارنے سے بگڑا ہے اور جس طرح ایک معصوم جان گئی ہے. تو بالکل لین دین کا اس میں ایک ایلیمنٹ ہے لیکن اس کے پیچھے معاشرتی طور پر ہماری آپس میں انٹالرنس، ایک دوسرے کو برداشت نہ کرنا، مسئلوں کو بیٹھ کر حل نہ کرنا اور اسلحے کی اتنی ایزی ایکسیس ہونا کہ وہ گھروں میں موجود ہو، میرا خیال ہے اس ایلیمنٹ کی وجہ سے یہ سانحہ رونما ہوا ہے. شکریہ میڈم. جی بالکل ګرانو کتونکو تاسو د ایس پی فقیر آباد ډیویژن ریشم جهانگیر خبرې واورېدې. یقینا چې دا یو انتهایی افسوسناکه واقعه وه، څنګه چې ما دې نه مخکې وویل چې رور او د خور چې کومه رشته ده دا یو عظیمه رشته ده، د دوی خپلو کې یو بل سره ډېره زیاته مینه وي، خو بعض اوقات دغه شانتې واقعیت را پیښ شي چې رور را پاسي هغه دومره ناترسه وي چې خپله خور انتهایی بېدردۍ سره ووژني. دغه شانتې ایس پی فقیر آباد ډیویژن ریشم جهانگیر د عوام په نوم باندې هم یو پیغام پرېښو چې خلک د کوشش کوي چې ځان سره د غیر ضروري طور باندې په کورونو کې اسلحه نه ساتي، ځکه چې غصه یو داسې شیز دی چې دا د شعور باندې پرده راواچوي او غصه کې چې څوک هم وي د هغې د لاس نه اکثر له دغه شانتې کار وشي، څنګه چې دا نننۍ واقعه موږ ستاسو وړاندې کېښوه. ګرانو کتونکو دا زموږ د نن ورځې پروګرام په یو بل پروګرام کې ملاویږو. د لوی الله په امان.